آج ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسے ملک کے جھنڈے کا جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش، میانمار، بھوٹان، چین، نیپال اور پاکستان اس کے ہمسایہ ممالک میں شامل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ دوستو یاد رکھیں کہ ہمارا چینل جنرل نالج میں اضافے کے ساتھ ساتھ مختلف مقابلہ جات کے امتحان کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جی ہم جانیں گے انڈیا کے جھنڈے کے بارے۔ بھارت کا قومی پرچم 3 مختلف رنگوں کے افقی مستطیل خانوں پر مشتمل ہے جو زعفرانی، سفید اور سبز رنگوں کے ہے۔ اس پرچم کے درمیان میں نیلے رنگ کا اشوک چکر ہے جو درمیان کی سفید پٹی پر نظر آتا ہے۔ اس پرچم کو 22 جولائی 1947 کے موقع پر اختیار کیا گیا اور جمہوریہ بھارت کے قومی پرچم کے طور پر اسے برقرار رکھا گیا۔ بھارت میں لفظ ترنگ سے مراد اسی پرچم کو لیا جاتا ہے۔ یہ پرچم سوارج کے جھنڈے سے مشابہت رکھتا ہے جو انڈین نیشنل کانگریس کا جھنڈا تھا اور اس کے خالق پنگالی وانکیا تھے۔ مہاتما گاندھی کی خواہش کو دیکھتے ہوئے قانونی طور پر اس جھنڈے کو کھادی اور ریشم کے کپڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کو بنانے کے مراحل کی نگرانی بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ کرتا ہے۔ بھارتی قانون کے مطابق اس پرچم کے استعمال کے قواعد مقرر ہیں جو دیگر قومی علامات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق عام شہری اسے صرف قومی دن یعنی یوم آزادی اور یوم جمہوریہ پر ہی لہرا سکتے ہیں۔ سن 2002 میں ایک شہری ناوین جندل کی درخواست پر بھارتی عدالت عظمیٰ نے حکومت بھارت کو حکم دیا کہ وہ عام شہریوں کو پرچم کے استعمال میں رعایت دیں۔ بھارت کے ضابطۂ پرچم کی روح سے بھارتی پرچم 2x3 کا تناسب رکھتا ہے۔ سبھی رنگ کی پٹیاں زعفرانی، سفید اور سبز لمبائی اور چوڑائی میں مساوی ہونی چاہیے۔ اشوک چکر کا نام ضابطۂ پرچم میں مذکور نہیں، تاہم اس کے 24 خانے ہیں جن کے درمیان میں جگہ مساوی حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ گاندھی نے پرچم کی تجویز کانگریس کے 1921 والے اجلاس میں پیش کی تھی۔ اس پرچم کو آندھرا پردیش کے پنگالی وانکیا نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس پرچم کے وسط میں روایتی گھومتا پہیا تھا جو بھارت کو خود کپڑا بنا کر خود مختار بنانے کی گاندھی کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد جھنڈے کے درمیان یہی پہیا کے پس منظر میں سفید پٹی رکھی گئی جو اقلیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ بعد میں فرقہ وارانہ تعلقات کو ختم کرنے کے لیے زعفرانی، سفید اور سبز پٹی رکھی گئی جو ہمت، قربانی، سچائی، ایمان اور اچھائی کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارتی آزادی سے کچھ دن قبل قانون ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ بھارتی پرچم کو اس طرز پر بنایا جائے کہ تمام فریقین کو قابل قبول ہو، لہذا سوارج جماعت کے پرچم کو چنا گیا جس میں تمام پرانی چیزیں رکھی گئی۔ ماسوہ چاکرا جسے اشوک چکر سے بدلا گیا جو ابدی قانون کی علامت ہے۔ بھارتی فلسفی رادھا کرشن جو بعد میں بھارت کے سب سے پہلے نائب صدر اور پھر دوسرے وزیر اعظم بنے، پرچم کی تعریف یوں کرتے ہیں: زعفرانی رنگ غیر تعلقی یا غیر دلچسپی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو ذاتی نفع نقصان کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ درمیان کا سفید رنگ روشنی ہے جو ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی دیتا ہے۔ سبز ہمیں اور ہماری زمین کے درمیان تعلق کو بتاتا ہے۔ پہیا حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ ساکن ہونے میں موت ہے اور حرکت میں زندگی ہے۔ بھارت کو ارتقاء کی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ پہیا پرامن تبدیلی کی جہتوں کو ظاہر کرتا ہے۔